آج کل کے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہیں زندگی کی قدر و قیمت کا کچھ احساس ہی نہیں، کوئی اندازہ ہی نہیں۔ معمولی سے انعام کے لالچ میں شرط لگا کر یہ اپنی جان ہی کی بازی لگا دیتے ہیں اور ہار کر زندگی یا تو تباہ کر لیتے ہیں یا جان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ جیسے مصر کے حسن راشد نے شرط جیتنے کی خاطر پورا موبائل فون ہی نگل لیا۔ ڈاکٹروں نے اگرچہ آپریشن کر کے اس کے پیٹ سے موبائل فون تو نکال لیا، لیکن اگر موبائل کی بیٹری پھٹ جاتی تو اس کا کیا بنتا؟ بیٹری کی کاربن ڈائی آکسائڈ لازماً اس کے پورے معدے کو اڑا کے رکھ دیتی۔ جاوید چودھری صاحب نے اپنے ایک کالم میں ایسے کئی اور واقعات کا ذکر بھی کیا ہے۔ ان کے بقول ان کے محلے میں ایک لڑکا رہتا تھا، اس نے لڑکوں کے ساتھ روح افزا کی پوری بوتل پینے کی شرط لگا لی اور وہ ان کے سامنے پوری بوتل پی بھی گیا۔ تمام لڑکوں نے پیسے جمع کر کے اسے انعام کی رقم تو دے دی، لیکن 2 گھنٹے بعد وہ بے ہوشی کے عالم میں اسپتال میں تھا۔ اس کی شوگر 1000 پوائنٹس تک پہنچ چکی تھی۔ اس کی موت 100% یقینی تھی، لیکن خوش قسمتی سے سمجھدار ڈاکٹر مل گیا اور لڑکوں نے بھی اس کے والدین کو اس کی واردات کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے انسولین کی ہیوی ڈوز دے دی۔ اس کی جان تو بچ گئی، لیکن دل، گردے، دماغ اور جگر بری طرح متاثر ہو گیا۔ وہ 4 سال تک زندہ رہا، مگر خاندان نے یہ 4 سال اسپتالوں میں گزارے۔ اسی طرح گجرات کے ایک لڑکے نے آدھ پاؤ نمک کھانے کی شرط جیت لی۔ وہ جیت تو گیا، اس کے لیے تالی بھی بچ گئی، لیکن اس کا معدہ، بڑی آنت اور گردے تینوں ختم ہو گئے۔ وہ بھی 6-7 سال زندہ رہا، مگر اس کا خاندان اس کی موت کی دعا کرتا رہا۔ لوگ اس کا حشر دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے۔ آپ نے چند ماہ قبل ساہیوال کے ایک شخص کی ویڈیو بھی دیکھی ہوگی۔ یہ شرط جیتنے کے لیے ٹرین کی پٹری پر لیٹ گیا تھا۔ اس کے اوپر سے ٹرین گزرتی رہی اور دوست ٹریک کی دونوں جانب کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہے تھے اور اس کی ویڈیو بنا رہے تھے۔ وہ شخص خوش نصیب تھا، وہ بچ گیا۔ وہ اگر صرف اپنے دوستوں کو دیکھنے کے لیے 1 انچ اوپر اٹھ جاتا تو اس کی کھوپڑی اڑ جانی تھی۔ یہ اس کے والدین کی دعائیں تھیں، یہ بچ گیا، ورنہ شرط نے اسے قبرستان تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جاوید صاحب لکھتے ہیں کہ میرے پاس چند برس قبل ایک صاحب تشریف لائے، ان کا جوان بیٹا بھی ان کے ساتھ تھا۔ بیٹے کے پورے جسم پر پھوڑے نکلے ہوئے تھے، وہ نفسیاتی طور پر بھی تباہ حال تھا۔ جاوید صاحب کہتے ہیں مجھے اس صاحب نے بتایا ہمارے گھر کے نزدیک چمڑا رنگنے کی ایک فیکٹری یعنی ٹینری تھی۔ بیٹے نے اپنے دوستوں کے ساتھ شرط لگائی اور ٹینری کے کیمیکل بھرے تالاب میں ڈبکی لگا دی۔ یہ شرط تو جیت گیا، مگر اس کی ساری جلد تباہ ہو گئی۔ یہ اب 3 برسوں سے علاج کرا رہا تھا۔ جاوید صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بچے اور اس کے والدین دونوں پر ترس آنے لگا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ اسی طرح میرے پاس ایک صاحب تشریف لائے، ان کے جوانی میں سارے دانت جھڑ گئے تھے اور چہرے کی جلد لٹک گئی تھی۔ اللہ معاف کرے، وہ بڑی بری حالت میں تھے۔ پتا چلا انہوں نے دوستوں کے ساتھ چائے کے 30 کپ پینے کی شرط لگائی تھی اور یہ آخر میں یہ شرط جیت گئے، لیکن شرط کا نتیجہ سامنے تھا۔ اسلام آباد میں 3 سال قبل میرے ایک جاننے والے کا بیٹا شرط جیتتے جیتتے زندگی کی بازی ہار گیا۔ یہ کالج سے دوستوں کے ساتھ واپس آ رہا تھا۔ راستے میں سیوریج کا بڑا پائپ تھا، پائپ کے نیچے گہری کھائی تھی۔ دوستوں نے اس کے ساتھ شرط لگائی، اگر تم پائپ پر چلتے چلتے دوسری طرف پہنچ جاؤ تو ہم تمہیں برگر کھلائیں گے، اور اس نے برگر کے چکر میں پائپ پر چلنا شروع کر دیا۔ یہ درمیان میں پہنچ کر پائپ سے سلپ ہوا، سر کے بل نیچے گرا اور اسی وقت دم توڑ گیا۔ دوست ڈر کر بھاگ گئے۔ والدین نے بیٹے کی تلاش شروع کر دی۔ بچے کی لاش 2 دن بعد کھائی سے ملی۔ لاش جانوروں نے بری طرح بھنبوڑ دی تھی۔ تفتیش شروع ہوئی تو معاملہ کھل گیا۔ یہ والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا جس میں نوجوان نے شرط جیتنے کے چکر میں سوشل میڈیا پر لائیو اپنی کھوپڑی پر پستول رکھی تھی اور چلا دی تھی، اور پھر وہ دوستوں کے سامنے تڑپ کر مر گیا تھا۔ اور آسٹریلیا میں پچھلے سال ایک نوجوان نے سر کے بل کھڑے ہو کر بیئر پینے کی کوشش بھی کی تھی۔ بیئر سیدھی اس کے دماغ میں پہنچ گئی اور وہ 5 سیکنڈ میں گر کر مر گیا۔ یہ کچھ واقعات ہیں۔ پلوں کی ریلنگ پر چلنے، سردیوں میں دریا میں چھلانگ لگانے، زندہ مچھلی کھانے، جم میں اوقات سے زیادہ وزن اٹھانے،
بیل کو سینگ سے پکڑ کر گرانے، ہاتھی کی سونڈ سے لٹکنے اور شیر کے پنجرے میں ہاتھ ڈالنے کی شرطیں آپ نے بھی اکثر سنی ہوں گی، اور آپ ان کے نتائج سے بھی واقف ہوں گے۔ دنیا بھر میں ہر روز ایسے درجنوں واقعات ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ لوگ اپنی زندگی، اپنی جان کو خطرے میں کیوں ڈالتے ہیں؟ شاید یہ لوگ زندگی کی قدر سے واقف نہیں ہیں، یا پھر یہ زندگی کو کھیل سمجھ رہے ہیں، یا پھر انہیں اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ انسان نے مرنا ہوتا ہے، یہ مر بھی جاتا ہے، لیکن یہ اپنے پسماندگان کے لیے جتنا غم، جتنی تکلیف چھوڑ جاتا ہے، ہم اس کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ ہم انسان صرف اپنے لیے نہیں جیتے، ہم ان کے لیے بھی جیتے ہیں جن کے لیے ہمارا جینا معنی رکھتا ہے۔ لہذا ہمیں ہر قدم یہ سوچ کر اٹھانا چاہیے ہمارے بعد ہمارے چاہنے والوں کا کیا بنے گا، اور موت کے بعد خدا کے ہاں ہمیں کیا جواب دینا ہے۔ یہ سوچ ہمیں بچائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خودکشی جیسے بھیانک اور حرام فعل کے مرتکب کے بارے میں فرمایا کہ وہ دوزخ میں جائے گا، ہمیشہ اس میں گرتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہے گا، یعنی خودکشی کرنے والے کو دردناک عذاب کا مستحق قرار دیا ہے۔ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ شرط لگا کر اپنی جان خطرے میں ڈالنے والے اتنے مجرم نہیں ہوتے جتنے مجرم ان کی جان کے ساتھ کھیلنے والے ہوتے ہیں۔ چنانچہ میری آپ سے درخواست ہے، آپ صرف چند لمحوں کی تفریح کے لیے دوسروں کی جان خطرے میں نہ ڈالا کریں۔ آپ کا چند منٹوں کا مذاق ایک پورے خاندان کے لیے عذاب ثابت ہو سکتا ہے۔ میری والدین اور اساتذہ سے بھی درخواست ہے، آپ بھی اپنے طالب علموں اور بچوں کو شرطوں کے ہولناک نتائج کے بارے میں بتاتے رہا کریں۔ آپ کے گرد و پیش میں بھی اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو آپ اپنے بچوں کو متاثرہ بچے یا خاندان سے بھی ملایا کریں، شاید متاثرین کو دیکھ کر آپ کے بچے اس غلطی سے بچ جائیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ زندگی کی ہر غلطی کی تلافی ممکن نہیں ہوتی۔ ہم انسان ایک ایسی شاہراہ پر سفر کر رہے ہیں جس کی ایگزٹ سے نکلنے کے بعد انسان دوبارہ ان نہیں ہو سکتا۔ در حقیقت انسان کا اپنا جسم اور زندگی اس کی ذاتی ملکیت اور کسبی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ امانت ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم نعمت ہے جو بقیہ تمام نعمتوں کے لیے اساس کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے جسم و جان کے تحفظ کا حکم دیتے ہوئے تمام افراد معاشرہ کو اس امر کا پابند کیا ہے کہ وہ بہر صورت زندگی کی حفاظت کریں۔ یہی وجہ ہے اسلام نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے۔ اسلام کسی انسان کو خود اپنی جان تلف کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ عبرت صدیقی کے اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا، خودکشی جرم بھی ہے، صبر کی توہین بھی ہے، اس لیے عشق میں مر مر کے جیا جاتا ہے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔